دیکھیے اسمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے ہماری, کوئی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے ان کی. اسمارٹ کائنیٹک اپروچ آئی بی اوز کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میس کو کنٹرول کریں گے, اور آئی بی اوز کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. دیکھیں کارروائی بالکل ہوگی, کارروائیاں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں. 9 گول ایک گول کیپر روک لیتا ہے, وہ نظر نہیں آتے ہیں. 1 گول ہو جاتا ہے, وہ سب کو نظر آتا ہے. تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پریمپٹیو ذریعے سے بہت سارے اٹیکس روک رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے. جب ہم نے اپیزمنٹ کی ہے, جب ہم اپیزمنٹ پالیسی پہ جاتے ہیں, وہ اپنی گرو کرتے ہیں, وہ اپنی اسپیس گرو کرتے ہیں, اپنی کیپیسٹی گرو کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ جو ویپنری ان کے پاس آیا ہے یو ایس وڈرال کے بعد, تو دیٹ از آلسو اے سیریس تھنگ. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھے ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرح کا ماحول بنتا ہے. اور یہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی آپ کی پیدا کرتا ہے, آپ سے مراد ہماری میڈیا کی پیدا کرتا ہے. کیوں جو بندوق ریاست کے خلاف اٹھائے وہ ناراض ہے؟ یہ کون سی ناراضگی ہے کہ میں ناراض ہو کے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں؟ اور پھر یہ دوست ہمارے جو کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل مسئلہ سردار اختر جان کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, نوزادہ خالد بکسی صاحب جو باپ کے پریزیڈنٹ ان کے ساتھ تیار ہیں, کسی اور جماعت پشتونخوا میپ کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ناراضگی ہو سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ہو سکتی ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی حکومت کا حصہ ہے, کوئی اپوزیشن کا حصہ ہے. یہ بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارنا اور کہنا ہم پاکستان کو کاٹنا چاہتے ہیں. اور جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, کیا آپ نے میڈیا میں کلپس نہیں دیکھی کہ پاکستان کے جھنڈے اتار کے ادھر سو کالڈ آزاد بلوچستان کے جھنڈے لگاتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے آزاد بلوچستان کا جنہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے, انہوں نے اپنا ایک ترانہ بنایا, اس ترانے پہ ادھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے سارے فنکشن شروع کرتے ہیں؟ تو اب بھی کوئی وہ رہ گئی ہے کہ یہ پھر پرامن کا لباد ہے کہ جی ہم پرامن ہیں. یہ کون سا پرامن ہے؟ میں 400 کا جتھا لے اور کوئی اسمبلی نہیں چلنے دوں گا, میں تو پرامن ہوں. آپ کے پریس کلب میں لا کے 500 بندے بٹھا دوں اور پھر میں کہوں میں تو پرامن ہوں, پریس کلب میں کوئی کام نہیں کرنے دوں گا, نہ پریزیڈنٹ کو اندر جانے دوں گا, نہ باہر. سو یہ اب سمجھ جانا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہ منظم قسم کی ریاست پاکستان کے خلاف سازش ہے, جس کے 3 پرونگ ہیں. ایک وہ ہے جو ملیٹنٹ ہیں, جو بندوق ہتھیار کے ذریعے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ایک وہ جو ہیں جو سیٹس میں سوشل موبلائز کر کے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ان کلعدم تنظیموں کے لیے جو ریاست کے خلاف نبرد عزم ہیں. تیسرے وہ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں کچھ لوگ جانے انجانے میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ خبر کی بنیاد بنا کے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومتی مشینری میں بہت سارے لوگ ایسے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. بشیر زیب کی فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ ہمارے حکومت کے ملازم ہیں. بشیر زیب پاکستان توڑنا چاہتا ہے اور وہ ان کے سمپتائزرز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر بہت سارے ایسے, اب ہم نے آ کے آپ کی صوبائی حکومت نے پہلی دفعہ یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں لوگوں کی کہ کون لوگ ہیں. میں آپ کی توسط سے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیسائیڈ دیم سیلف کہ اگر وہ حکومت اور ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آرٹیکل 5 بھی ہے. جہاں آرٹیکل 6 کی ہر کوئی بات کرتا ہے, آرٹیکل 5 کیا ہے؟ انکنڈیشنل لوائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ. تو آرٹیکل 5 پہ زیادہ بلیو ہونا چاہیے. انکنڈیشنل لوائلٹی مینز انکنڈیشنل لوائلٹی. دیکھیں میری تو اوپینین ہے کہ بلوچستان میں دیکھیں ایک طرف وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں, پھر حملہ آور ہو کے 4G سروسز یوز کر کے اس حملے کی ویڈیوز بناتے ہیں, پھر اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ فلوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور 4G سروسز کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو سیریسلی ہمیں اس پر ڈبیٹ کرنی چاہیے. وہ میں کیونکہ ڈیسیجن اس وقت نہیں لے رہا, وہ میں اسمبلی میں لے کے جاؤں گا وہ ڈیسیجن کہ آیا ہمیں یہ 4G سروسز جو ہیں وہ بلوچستان میں اسی طرح بحال رکھنی چاہیے یا اس کا کوئی ماڈل طے کرنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے چلیں گی. آپ نے دیکھا کہ کل جو بیلا میں اٹیک ہوا ہے تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے دے آر ان کنورسیشن آن لائیو کالز, ویڈیو کالز.
سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم کس طریقے سے ان کو مینج کریں گے. یہ ڈیسیجن کلیکٹو ڈیسیجن ہوگا, یہ اسمبلی میں جائے گا, کیبنٹ میں جائے گا, ہم بالکل اس پہ ڈیسیجن لیں گے کہ کس طریقے سے یہ 4G سروسز کو محدود کیا جائے پازیٹو کام کے لیے, نیگیٹو کام کے لیے روکا جائے. جب 2006 کے بعد لوگ ہتھیار ڈال رہے تھے, بعد میں گھٹوں میں روکتا رہا, وہ آپ کو پتا ہے کہ کافی لوگ جب سرنڈر کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں سے دوبارہ سرکار کی ریاست میں پوچھا ہے, پھر وہ واپس بہت سے لوگ اس میں چلے بھی گئے. تو اس پالیسی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اس بات کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, اس بات کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے. اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ انٹینشن چیک ضرور کرنی چاہیے کہ یہ سرنڈر جو ہے وہ کن ٹرمز پہ کر رہا ہے. آیا وہ اس کا ہارٹ چینج ہوا ہے, دیٹ از ویلکم. اگر وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کو شوگر ہے اور اپنا علاج کرا کے واپس جائے گا تو دیٹ از الارمنگ. تو اس کے لیے کچھ فلٹرز ہیں. ہم آج بھی اس پرامن بلوچستان پالیسی کو چلا رہے ہیں, ابھی ہم نے اس کو اناؤنس کیا ہے, لیکن اس کے لیے ہم فلٹر ضرور لگائیں. جبکہ سال 2006 کے بعد حالات خراب ہوئے, یعنی 3 حکومتیں گزر چکی, 2014-15 میں آپ نے داخلہ کیا. اب اچانک کیا ہوا, دوبارہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو بہتری آئی درمیان میں. دیکھیں 2006 نہیں, آپ تو بلوچستان کے لوگ ہیں, آپ تو خدا کے لیے لوگوں کو پلوٹ نہ کریں. دس واز 2000 جب شروع ہوا, جب ناراض بلوچ کو پتہ چلا میں ناراض ہوں کہ ایک چیف جسٹس مارا گیا, اس کی فیملی نے ایک شخص پہ FIR کیا, وہ FIR والا پکڑا گیا, جیل میں گیا, تو انہوں نے راکٹ باری شروع کر دی اور ناراضگی کا اظہار کر دیا. تو یہ 2000 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ریاست کے اگینسٹ ایک مکمل منظم قسم کی سازش ہے. ہاں, یہ پینڈلم کی طرح ہے, کبھی امن کی طرف جاتا ہے اور کبھی وائلنس کی طرف جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امن کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم ایز اے حکومت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اب ٹھیک ہو گیا, وہ کاسمیٹک ہوتا ہے. ہم اپیزمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں کرتے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ دوبارہ سے سرج نظر آتی ہے. پھر مذاکرات کی بات چیت شروع کر دیتے, کبھی TTP سے مذاکرات کی بات شروع کر دیتے, TTP کو لا کے بساتے ہیں, کبھی ان سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں. جب حکومتوں نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی ہے, آپ ریکارڈ چیک کر لیں, تب وائلنس بڑھا ہے. وائلنس کو کم کرنے کے لیے وائلنس کو ایکولی ٹریٹ کرنا پڑے گا. آئی ریپیٹ, دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس. بالکل ایسا نہیں, آپریشنل ایشوز ہیں, وہ اب اپنے کمپلیشن کے قریب ہے. ایک ٹیسٹ فلائٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی وزیر اعظم صاحب آئیں گے اور اس کا افتتاح کریں گے. دیکھیے, کچھ ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریکور ہوئی ہیں, ان کو ہم کیونکہ وہ ڈیکمپوز تھیں اور اس کی ہم نے DNA کے لیے ان کو بھیجا ہے, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کی. تھینک یو جی.